کو اٹھا کر کے لے جائیں اور ان کو اپنی سیکس سلیو لونڈیا بنا کر کے رکھیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ تو اگر ہمارے اللہ نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں کوئی گالی دے، ہمیں کوئی مارے، ہمیں کوئی کاٹ دے، ہمیں مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے اللہ کو، ہمارے رسول کو کوئی گالی دے، اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ جنگ کرو گے کافروں کے ساتھ تو تم ان کی ماں بہن بیٹیوں کو پکڑو گے، ان کے ساتھ سیکس کرو گے، مباشرت کرو گے، اور تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، اور آپ کو پتا ہی ہے فرض ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ فرض نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے، نہیں تو آپ کو گناہ ہوگا، تو فریضہ آپ چھوڑیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ تو کیا یہی چیز مجھے فالو کرنی چاہیے جنت میں جانے کے لیے؟ پیاری بہن، کیا میں کافروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اب اپنی سلیو بناؤں؟ جی تو یہ آپ لونڈیوں کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، لونڈیوں کی میں نہیں کر رہا، جو قرآن بات کر رہا ہے، لونڈیوں کی آپ کے جی سامنے جی ہے آیت۔ جی تو یہ تو ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھا نا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہاں یہ مار رہا، جب اس میں نے زمانے کے لیے تھا اور اس زمانے نہیں میں مجھے صحابہ نے فالو کیا تو میں فالو نہیں کروں گا تو پھر میں کیسے ان کے راستے پہ چلا؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے آپ کو جی پہلے بھی کہا کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، مجھے قرآن کا علم نہیں، آپ اس قرآن پر مجھ سے نہیں، ڈبیٹ میں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے 3 سال ریسرچ کی ہے اور اسٹڈی کی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ جانا کہ صرف وہی جنت میں جائے گا جو رسول اللہ اور صحابیوں کو فالو کرے گا۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں رسول اللہ اور صحابی کیا فالو کر رہے تھے، تو اسی کو فالو کر کے جنت میں جاؤں گا نا۔ تو اگر ہمارے اللہ نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے، بہترین ہو گیا۔ تو اب میں آپ جی سے یہ پوچھتا ہوں تو اگر بہن، یہ اس زمانے کے لوگوں اگر کے آپ لیے نہیں بھی نہیں نہیں ہے نہیں، تو بھی رک جائیں، صحیح ہے، کیونکہ رک ہمارے جائیں نا اللہ نے میری کہا ہے۔ ہاں بالکل، آپ کے اللہ نے کہا ہے جو وہ بالکل صحیح ہے۔ ابھی اس کو صحیح کرتے ہیں سیٹ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے پیاری بہن، اگر یہ والی آیت پڑھ کر کے یا کوئی اور آیت پڑھ کر کے جتنے کافر ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائیں اور فرقہ واریت کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں اور خدا نخواستہ وہ آپ کے ہسبینڈ کو، آپ کے خاوند کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بھائی کو، سب کو قتل کر دیں، اور آپ کو، آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، سب کو اٹھا کر کے لے جائیں اور ان کو اپنی سیکس سلیو لونڈیا بنا کر کے رکھیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ جی آپ پسند کریں گے کہ آپ کو کوئی سیکس سلیو بنا کے رکھے، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو؟ تو میں نے آپ کو بتایا یہ آیت آپ صرف مجھے اتنا بتائیں، یہ ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھا یا اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ مجھے یہ پتا نہیں، آپ مجھے بتائیں، پھر میں آپ کو جواب دوں گی۔ اصل میں مجھے آپ کی 3 سال کی ریسرچ اور اسٹڈی یہی نظر آ رہی ہے کہ آپ میں نے آپ خود کو جو تو پوائنٹ، بتایا، میں نے آپ جو قرآن خود، نہیں پڑھا ہے، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، احادیث بھی پڑھ میری رہی ہوں۔ بہن میری بہن قرآن کو سائڈ میں کر دیں، ابھی میں پڑھنے اور پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے میں اس دعوے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ بریلوی حضرات گمراہ ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں نے پوچھا جی کیوں؟ آپ نے یہ کہا کیونکہ وہ حدیثوں کو اور ایک منٹ سن لے میری بات، میں آپ ہی کی بات جی دوہرا رہا جی ہوں۔ آپ نے یہ کہا وہ اس لیے جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کرتے، نمبر 1۔ وہ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے۔ میں نے بولا کون فالو کرتا ہے؟ آپ نے کہا وہابی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، تو آپ کے حساب سے جو قرآن اور حدیث کو فالو کرے گا اس کو کیا کرنا؟ آپ نے بولا کہ جو نبی کے طریقے پہ چلے گا اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ قرآن اور حدیث کو فالو کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اب میں آپ کو نبی کا طریقہ اور صحاباؤں کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو یہ اس وقت کے لیے اس وقت کے لیے میٹر نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت نبی اور صحابہ تھے جنہوں نے اس کو پریکٹس کیا۔ اب ان کو مجھے فالو کرنا ہے جنت جانے کے لیے، تو مجھے یہ کرنا ہے۔ تو یہ آج کے لیے ہے آپ کے مطابق، اور تمام دنیا کے مطابق بھی آج کے لیے ہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ تو ثابت ہو گیا کہ آج کے لیے آپ ہی کے آرگومنٹ سے، یار یہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ نبی اور صحابہ کو فالو کرنا ہے تو یہی فالو کرنا پڑے گا قیامت تک۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کو پسند آئے گا اگر کوئی آپ کو اپنی ملک الیمین الا ما ملکت ایمانکم، ملکت جی ایمانکم بنا کر رکھے، آپ کو، آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو گروپ میں ملک الیمین بنا کر رکھے، اور پھر مارکیٹ میں دل بھر جانے پر لے جا کر کے آپ کو بیچ دے، یا آپ کی، سوری میں ایسے ورڈ یوز کر رہا ہوں بٹ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اب میری بہن ہے، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا میں مر جاؤں، اپنی جان دے دوں، اپنے 100 ٹکڑے کرا لوں، لیکن اپنی بہن کی عظمت اور اس کی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں۔ آپ کو میں نہیں نے سر، بہن بولا نہیں، تو آپ میرے لیے ویسے ہی ہے۔
ایک بات سنیں. نہیں مجھے ہمیں نہیں کوئی مجھے اس کا جواب دیں. نہیں نہیں پہلے میں مجھے دے آپ رہی اس کا ہوں. جواب دیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیا آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ میں دے رہی ہوں جواب. ہمیں کوئی گالی دے, ہمیں کوئی مارے, ہمیں کوئی کاٹ دے, ہمیں مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارے اللہ کو, ہمارے رسول کو کوئی گالی دے, اس سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, بہت یہاں زیادہ. نہ تو کسی نے بہن اللہ کو گالی دی, نہ کسی نے نہیں, میں رسول اللہ کو سنتی ہوں, گالی ایکس دی. مسلم کی ڈیبیٹس اسٹریم سنتی ہوں, نیچے کمنٹس آپ کرتی مجھے ہوں. نہیں پتا, نہیں سنیں, بہت آپ مجھے نہیں پتا اللہ. بہن, بہن سنیں, مجھے نہیں پتا آپ کون سے ایکس مسلم کی ڈیبیٹ سنتی ہے. یہ جی ایکس مسلم سمیر کا چینل ہے جو کبھی بھی کسی بھی مذہب کو, کسی بھی خدا کو اور کسی بھی عظیم شخصیت کو جو کسی کے بھی نزدیک عظیم ہو گالی نہیں دیتا. ہاں نہیں, بٹ ریفرنس نیچے کے جو ساتھ لوگ اپنے سوال ضرور رکھتا ہوں. لطف اندوز نیچے جو ہو لوگ رہے ہیں ہیں وہ ایکس وہی لوگ مسلم دے نہیں ہے. رہے ہیں. ہیلو میری بہن, وہ نیچے جو جی لوگ ہیں وہ ایکس مسلم نہیں ہے, وہ آپ کی طرح عام سننے والے ہیں اور ان کے اپنے وچار ہیں, وہ رکھتے ہیں. اگر گالی گلوچ کا کوئی اور کمنٹ آتا ہے تو اس میں اور سنیں, وہ اس میں ہمارے ساحل ماڈریٹر ایڈم ہیں, وہ اس کو سب ہٹاتے سب ہیں. دیتے ہیں, سب اللہ کو بھی دیتے ہیں, رسول کو بھی دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں جو تکلیف ہوتا ہے وہ اس تکلیف سے کم ہے. اگر ہمیں کوئی کاٹ دے, ہمیں جلا دے, اس تکلیف سے وہ کم تکلیف دیکھیں اب مطلب ہوگی. آپ جو ہے نا, اب آپ جو ہے نا وکٹم کارڈ کھیل رہی ہیں. اب آپ سوال سے میرے جی بھاگ رہی ہیں. تو میں نے میں یہ پوچھ رہا جی ہوں, نہیں مجھے میرے میں سوال اپنی کا جواب دیں جواب پر بہن. آتی ہوں, جواب پر آتی ہوں. آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے جواب دیا. اب میں سوال کر رہا ہوں, آپ میرا جواب دیں. اگر میں قرآن کی اس آیت کو, کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہے تو صحیح ہے, اگر قرآن کی اس آیت کو کوئی آپ ہی کے اوپر اپلائی کر دے, آپ کو کیسا لگے گا؟ جی تو آپ میں نے پسند کریں گے اس کو؟ جی تو میں نے بریلویوں کے کو اس لیے نہیں, مطلب بھاڑ میں جائے میں بریلوی, سنے بھاڑ میں اس جائے, ارے طریقے بھاڑ میں جائے, چھوڑے ارے بھائی میں چھوڑے بریلوی کو نہیں. بہن میری, میرا آتی سوال ہوں آپ سے ہے, بریلوی سے نہیں ہے. بریلوی تو میں آپ, میں آتی نے مان لیا. ہوں ارے بھائی بھیج دیا جہنم, میں نے ان کو اکٹھے کر کے سب کو جہنم بھیج دیا میں نے. آپ کی بات جب میں مان لی, وہ آتی ہوں جہنم نا میں چلے گئے. اپنی جواب آپ پر تو جنت آتی جانے ہوں. والی ہیں. ہاں میں مجھے انکار جواب دیں, نہیں کر آپ کو رہی, پسند اپنی آئے جواب گا. پر آتی ہوں نا, آتی ہوں اپنے جواب پر. جی سر پلیز. جی تو آپ نے کہا کہ آپ نے 3 سال ریسرچ کی ہے, تو میں نے آج تک جو سب سے زیادہ مطلب پڑھا ہے جس چیز پر, وہ میں نے اللہ کی وجود اور اس کی صفات پر پڑھا ہے. ابھی تک میں قرآن اور احادیث کا مجھے اتنا علم نہیں ہے. تو جو میں نے بریلویوں کو میں اس لیے گمراہ کہہ رہی ہوں, آتی ہوں اپنے جواب پر. سر تو کر لیں. تو میں ان کو اس لیے گمراہ کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے, اس لیے قرآن پر وہ نہیں چلتے. کیونکہ سب سے پہلا پوائنٹ جو جنت میں جانے کے لیے وہ اللہ کا توحید ہے, اور وہ نہیں مانتے. اس لیے دوسرا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا لونڈیوں کا, تو میں نے قرآن کو میں ابھی پڑھ رہی ہوں, مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن میں جو اپنی دماغ سے جواب دوں گی آپ کو, مطلب اپنے ذہن سے دوں گی, ٹھیک ہے. جی تو اور یہ آیت تو میں نے ابھی تک پڑھا بھی نہیں, اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کون سے پارے چلے, میں. آپ نے دیکھیے کتنا فائدہ ہوا آپ کو ایکس مسلم کے چینل پر آنے سے. آپ نے جس قرآن کو نہیں پڑھا تھا, آج ایکس مسلم آپ کو وہ قرآن پڑھا رہے ہیں. تو آپ پھر سے ایک بار پڑھیں, والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. تو یہ آیت محسنین غیر مسافحین, یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمام کافروں کی ماں بہن بیٹیاں لونڈیاں تمہارے لیے جائز ہیں, جب تم جنگ کر کے ان کو قتل کر لو اس کے بعد ان کو اٹھا لو. تو اگر کوئی یہ والی چیز آپ کے اوپر اپلائی کرے, آپ کو اچھا لگے گا بہن؟ میرا سوال پھر سے آپ کے پاس وہی, آپ کو اچھا لگے گا؟ جی تو اس کے آیت کے بارے میں جو مجھے میرا جتنا خیال ہے, جتنا اندازہ ہے, تو وہ اس جنگ کے بارے میں تھا, اس وقت کے زمانے کے بارے میں تھا. اور وہ ان لوگوں کیا کو, یہ نبی اور میں بات صحابہ نے کرنا فالو کیا؟ ٹائم دے نا, تھوڑا ٹائم دے. آپ اتنا نہیں بولتے ہیں, آپ نہیں, آپ میرا سوال نہیں, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہیں, اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں. آتی ہوں نا. اگر آپ میرے سوال کا جواب, ایک منٹ جلیبیاں نہیں بہن, جلیبیاں نہیں, میرے سوال کا جواب دیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی اور صحابہ نے جو کیا وہ فالو کر کے جنت میں جانا ہے. تو میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں, یہ نبی اور صحابہ نے فالو کی ہے یہ آیت یا نہیں کی ہے؟ سر تو بتا رہی ہوں نا, تو یہ نہیں اس بتا رہے نا آپ. وقت بتا رہی ہوں, تو یہ یہ اس وقت, ارے بھائی مان لی اس وقت فالو آپ کی, تو اس بولنا وقت ہی نبی نہیں اور صحابہ نے فالو کی نا. یہ اس وقت کا چکر کیا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ اسی وقت فالو کرنا ہے؟ مجھے یہ دکھائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ اسی وقت فالو کرنا ہے, بتائیں. جی کہیں بتا لکھا رہے ہے ہیں. اس میں؟ نہیں, یہ تو میں تو تفسیر میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے. ناشانی یہ نزول اس آیت کانٹیکس کی کیا میں چل نے. رہا ہے؟ ایک منٹ رکے, یہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے؟
آپ کو پتا نہیں ہے یہ اس کا پہلے آپ 23 نمبر کی جو آیت ہے نا پہلے وہ پڑھیں, آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا کس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیے پہلے حرمت کے بارے میں بات کی ہے, پھر جو ہے اجازت کے بارے میں بات کی. اب یہاں حرمت کس کے بارے میں آئی ہے کہ تم کس سے نکاح نہیں کر سکتے. آیت نمبر 23 کے اندر وہ بتا رہا ہے اللہ کہ آپ کس سے نکاح نہیں کر سکتے. حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہارے دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری. تو یہ یہاں پر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کس کس کو حرام کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے, مسلمان کس کس سے نکاح نہیں کر سکتے. 23 کے اندر کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کس سے نکاح کر سکتے ہو کس سے نہیں. اس کے بعد 24 میں آتا ہے اور 24 میں بتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وہ عورتیں بھی حرام کر دی جو کسی کے نکاح میں ہو سوائے ان کے جو تمہاری ملک الیمین بن جائیں. اگر وہ کسی کی بیوی بھی ہوں, کسی کی عورتیں بھی ہوں, کسی کی ماں بھی ہوں, کسی کی بیٹی بھی ہوں, کسی کی بیوی بھی ہوں, کچھ بھی ہو, وہ تمہارے لیے جائز ہے, وہ تمہارے لیے جائز ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے. اب مجھے بتائیے, آپ بتائیے کہ یہ ماں بہن بیویاں, ماں بہن بیٹیاں بھانجیاں بھتیجیوں سے شادی اس وقت نہیں کرتے تھے کہ آج بھی نہیں کرتے مسلمان؟ ظاہر بات ہے آج بھی نہیں کرتے کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے, حرام ہے, منع کر دیا گیا. اسی طریقے سے 24 میں بتا رہا ہے کہ دوسرے کی بیویاں حرام ہیں لیکن جب وہ تمہاری ملک الیمین بن جائے تب جائز ہے. اب مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ اس وقت کے لیے کہ اس وقت کے لیے ہمیشہ کے لیے, آپ ڈیسائیڈ کریں. جی بہن. جی, تو اس زمانے میں تو مطلب کوئی کافر ہم سے لڑنے نہیں آیا ہے, اور اگر آ گیا تو پھر دیکھی جائے گی. میں یہ پوچھ ہی نہیں رہا. ہیلو 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 نو 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 میری بہن نو. یہاں کافروں کے لڑنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہاں یہ بتا ہی نہیں گیا ہے. نہیں نہیں نہیں, یہاں اب آپ سن لیں. بنائے آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. بہن آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, آپ نے حدیث نہیں پڑھا. میں نے پڑھا ہے, میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں. آج میں آپ کا ٹیچر ہوں, آپ میری شیشے ہیں, ذرا مجھ سے علم حاصل کریں آج آپ, ٹھیک ہے؟ اس کے اندر, اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کافر تم پر حملہ کرنے آ جائے تو تب اس کی ماں بہن بیٹیوں کو بناؤ. جب مسلمان بھی حملہ کرے گا تب بھی بنائے گا, کیونکہ یہ جنگ کے ساتھ ہے. اب جنگ مسلمان کریں یا کافر کریں شرط ہی نہیں ہے, شرط جنگ کے ساتھ ہے. تو جنگ میں اور سنیں, اور بنا جنگ کے بھی شرط ہے, یہ بھی ثابت کرتا ہوں ابھی آپ کو. آپ نے کہا کہ کوئی کافر حملہ نہیں کرنے آیا. اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے مارکیٹ سے آپ کوئی غلام کوئی لونڈی پیسے دے کر خرید لیتے ہیں, وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے, جنگ کی ضرورت ہی نہیں. آپ مارکیٹ جاؤ, پیسے دو, لے آؤ. ایون دو اگر 5 لوگ اکٹھے ہو کر کے مارکیٹ کو جاتے ہیں اور مارکیٹ جا کر کے وہ ایک لونڈی اپنے لیے خریدتے ہیں, 5 لوگ یا 7 لوگ, سپوز کرو کہ کوئی 35 جو ہے درہم کی لونڈی ہے یا 3500 درہم کی کوئی لونڈی مل رہی ہے, تو 7 لوگوں نے 500 درہم ڈال کر کے اس کو خرید لیا. جنگ تو نہیں کی, کوئی لڑائی تو نہیں کی, کافروں کو مارا نہیں, صرف خریدا مارکیٹ سے. تو جب خرید لیا تو وہ اب ان 7 کی ملکیت ہے. اگر وہ چاہیں تو روز ایک دن طے کر کے اس کے ساتھ روز غلط کام کر سکتے ہیں, ڈیلی. اسلام میں جائز ہے. اب کیا کہیں گی بہن؟ جی جی سر, تو اس زمانے میں نہ تو لونڈیوں کا رواج ہے اور نہ ہی غلاموں کو خریدنے کا رواج ہے. آپ کو کس نے کہا کہ اس زمانے میں, ایک منٹ, آپ کو کس نے کہا کہ اس زمانے میں لونڈیوں کا رواج نہیں ہے اور غلاموں کو خریدنے کا رواج نہیں ہے؟ یہ ختم ہو گیا ہے. اس کو ختم ہونے کی دلیل پیش کریں کہ اللہ نے یہاں کہہ دیا دیکھو اب رسول اللہ چلے گئے یا اب یہ وقت گزر گیا, اب جو ہے نا لونڈیوں کو خریدنا اور بیچنا اور غلام بنانا حرام کر دیا ہم نے. آیت دے دیں مجھے, حدیث دے دیں, چلے کہاں ہے؟ تو اگر حلال ہوتا تو ہمارے سب سے پہلے حرام کہاں ہے؟ ہیلو میری بہن, حلال تو یہ رہا سامنے. آپ کہہ رہے حلال ہوتا, میں کہہ رہا حلال یہ رہا سامنے 24 میں. حرام کہاں ہے وہ دکھائیں. کلچر تھا نا اس زمانے میں. حرام کہاں ہوا؟ یہ کلچر نہیں ہے نا غلاموں کو خریدنے کا. بہن سنیں میری بات, اس زمانے میں شراب حلال تھی, ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں شراب حلال تھی, لوگ پیتے تھے.
اس زمانے میں حرام ہے تو اس کی آیت اس کی حدیث موجود ہے، قرآن میں اس کی ممانعت موجود ہے. یہ لونڈیا اس زمانے میں جائز تھی، آج بھی جائز ہے. اگر حرام ہے تو اس کی ممانعت کہاں ہے بتاؤ؟ حدیث دو، کوئی قرآن کی آیت دو جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہاں بھائی لونڈی کو اللہ نے منع کر دیا. کہاں کیا ہے بتائیں گے آپ مجھے ذرا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے، میں نے کہا کلچر نہیں ہے اس زمانے میں نا غلاموں کو کلچر کو خریدنے کا. کلچر جو اسلام نے نہیں بنایا، کلچر بنایا ہے ہیومینٹی نے، انسانیت نے، یو این او نے، ملک نے، کانسٹیٹیوشن نے بنایا. اسلام نے تو یہی کلچر دیا ہے کہ لونڈیاں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، 20 رکھو، 50 رکھو، کوئی دقت نہیں ہے جناب، کوئی بھی دقت نہیں ہے، کتنی بھی رکھ سکتے ہو. اسلام کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ، کلچر کی بات نہیں کر رہا ہوں میری پیاری بہن. تو سب سے اسلام کا سب سنیں، سے زیادہ اسلام کا فالو اگر یہ کرنے والا کانسیپٹ، اسلام کو فالو کرنے والے تو سعودی عرب ہے نا، تو وہاں بھی تو نہیں ہے یہ کلچر اب غلاموں کو خریدنے کا. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے آپ سے پھر پوچھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جنت میں کون جائے گا، آپ نے کہا وہابی. میں نے بولا کیوں؟ آپ نے کہا وہ اس لیے کیونکہ قرآن اور حدیث کو، نبی اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں. جب میں آپ کو نبی اور صحابہ کو فالو کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث سے، آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو فالو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب آپ بھی جنت میں نہیں جانے والے، کیونکہ آپ بھی تو فالو نہیں کر رہے. پھر جی آپ کیوں نہیں فالو کرتے پھر اپنے نبی کو اور صحابہ کو؟ پھر اس کا مطلب تو آپ جھوٹ بول رہی ہیں کہ آپ فالو کرتے ہیں وہابی لوگ. نہیں، وہ ہم فالو کرتے ہیں، اہل الحدیث فالو کرتے ہیں قرآن اور صحیح احادیث کو تو فالو فالو ہی کرتے کرتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی فالو نہیں کرتا اور ہم فالو نہیں کرتے؟ پھر جھوٹ بول رہی ہیں آپ. تو میں ایک نے آپ سے اسٹیٹمنٹ پہ یہ، کہا میرے ساتھ قرآن پر ڈبیٹ نہ کرو، مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں یہی ادھر ہی مطلب کبھی میں کودوں گی قرآن پہ کبھی ادھر بات ہی کودوں نہیں گی، کر رہا ہوں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں جس کا آپ کو 3 سال کا ریسرچ ہے. میں وہ 3 سال کی ریسرچ آپ کی دیکھ رہا ہوں. تو میں نے تو آپ کو کہا جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم پوائنٹ توحید ہے، اور توحید بریلویوں میں نہیں ہے. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیں اس پوائنٹ پہ تو ہم سمجھ گئے کہ آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک بھی دلیل میرے مانگی ہوئی نہیں دی، پر آپ